الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام دوستو، قرآن مقدس کی ایک مختصر سی صورت قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے سب سے مختصر سورۃ الکوثر ہے. سورۃ الکوثر کا نزول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں 2 بار ہوا. اس لیے سورۃ الکوثر کو مکی سورت بھی کہا جاتا ہے اور اس کو مدنی سورت بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الکوثر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ حرمت رسول، تعظیم الرسول، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخصوص اور نئے طریقہ سے اور نئے انداز میں بیان فرمایا. الکوثر سے مراد کیا ہے؟ جب آپ تفسیر کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو ائمہ تفسیر نے مختلف تفسیریں، مختلف اقوال اس مقام پر ذکر فرمائے ہیں. اس وقت مقصود، مطلوب مختلف تفسیروں کو بیان کرنا نہیں، مختلف اقوال بیان کرنے مقصود نہیں، بلکہ مقصود اور مطلوب اس وقت یہی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے
کلمہ گو، آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کی سیرت کو، صورت کو اپنانے والے پوری دنیا کی آبادی تقریباً 6.5 ارب ہے۔ اس 6.5 ارب کی انسانی آبادی میں پوری دنیا کے اندر 2.25 ارب کے قریب مسلمان بسنے والا موجود ہے۔ مسلمانوں کے ملک بھی 70 کے قریب مسلمانوں کے ملک ہیں، غیر مسلموں کے ملک کے اندر بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اللہ اکبر کی صدائیں لگانے والے، حضور سے عقیدت و محبت رکھنے والے ان ملکوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اتنی بہتات آپ اس منظر کو اس طرح سمجھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو صلبی اولاد عطا کی تھی، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس سے 4 بیٹیاں 2 بیٹے، اور حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن مقدس سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس سے جو 2 بیٹے اللہ نے آپ کو عطا کیے، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سید قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں ہی، چھوٹی عمر میں، مکی زندگی کے اندر، مکی سیرت میں ان کی وفات ہو گئی۔ جب مکی زندگی میں، مکی سیرت میں ان کی وفات ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عناد رکھنے والے وہ دشمنان نبوت، دشمنان رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن قریش مکہ، مشرکین مکہ، انہوں نے اپنے طور پر بڑی خوشی منائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہی بیٹے تھے، دونوں فوت ہو گئے۔
آپ کے بیٹوں میں سے کوئی آپ کا جانشین، آپ کا کوئی خلیفہ قائم مقام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو آپ کے نظام کو سنبھالے گا کوئی نظر نہیں آتا۔ جس طرح ہمارے زمانے میں جو پیران عظام ہیں، جب کوئی بزرگ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا بیٹا، اس کا جانشین، اس کا خلیفہ قائم مقام، سارے بزرگ اکٹھے ہو کر اس کے سر پر خلافت کی، نیابت کی پگڑی باندھ دیتے ہیں، اور پھر جانے والا تو چلا گیا، لیکن جو جانشین بنتا ہے اس نظام کو سنبھال لیتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ یہ صرف ہمارے اس دور کی بات نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اطہر میں بھی، اس دور کے اندر بھی جب کوئی قبیلے کا سردار فوت ہوا، اس کا بیٹا سردار بن گیا، جانشین بن گیا، اس قبیلے کے سارے معاملات اسی کے سپرد ہوتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے بچپن میں فوت ہوئے تو مشرکین مکہ نے بڑی خوشی منائی کہ آپ کا کوئی فرزند، آپ کا کوئی صاحبزادہ، آپ کا کوئی بیٹا صلبی دنیا میں نہیں ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ چند دن کی بات ہے، دنیا میں کوئی شخص بھی سدا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جو بھی در حقیقت دنیا میں آتا ہے وہ جانے کے لیے، یہ ایک سفر ہے، آخرت تک پہنچنے کے لیے دنیا کا سفر کر کے آخرت تک جانا پڑتا ہے۔ عالم ارواح سے سفر شروع ہوا، پھر وہ مادر ماں میں آیا، دنیا میں آیا، دنیا میں رہنے کے بعد پھر یہاں سے موت ایک سواری کا نام ہے، اس موت والی سواری پہ سوار ہو کر عالم برزخ میں پہنچا، عالم برزخ سے عالم قیامت میں جائے گا، پھر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے، آپ سے پہلے بھی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے رہے، جاتے رہے، کوچ فرماتے رہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے کوچ فرما جائیں گے، جب کوچ فرمائیں گے، رحلت فرمائیں گے، تو پیچھے جانشین کوئی نہیں، ہمیشہ جانشین بیٹا خلیفہ اپنے باپ کا نظام سنبھالتا ہے۔
پھر آگے نظام چلتا ہے۔ یہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے، احباب ہیں، دوست ہیں، جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو آپ کے یہ گرویدے ہیں، یہ پروانے ہیں، یہ پروانے نبوت اس وقت تک ہے کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی موجود ہے۔ جب آپ نہیں رہیں گے مرکز نہیں ہوگا، جب کوئی مرکز نہیں ہوگا لوگ پھر بکھر جائیں گے، کوئی کس طرف چلا جائے گا، کوئی کس طرف چلا جائے گا۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت، تبلیغ، آپ کا عمل، آپ کی سیرت مقدسہ، آپ کے نام لینے والے یہ چند دن کی بات ہے، یہ ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب مشرکین مکہ نے مکی زندگی میں یہ پروپگنڈا کیا تو اللہ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کثیر امت عطا کر دی ہے۔ آپ دنیا سے کوچ فرما جائیں گے تو کوچ فرمانے کے بعد بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ پر مر مٹنے والے، آپ سے عقیدت اور محبت رکھنے والے، آپ کی حرمت پر مر مٹنے والے، عظمت پر مر مٹنے والے قیامت تک باقی رہے۔ مشرکین مکہ نے جو یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے تو مرید بھی رہیں گے، مسلمان بھی رہیں گے، عقیدت مند بھی رہیں گے، جب آپ دنیا سے کوچ فرما گئے سارے بکھر جائیں گے، ایسا نہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ وہ ابتدائی دور تھا کہ چند مسلمان تھے، لیکن قرآن پاک کی سورت نے جو اس زمانے میں اعلان کیا، اب اعداد و شمار پوری دنیا کی آبادی کے آپ کے سامنے موجود ہے کہ پوری دنیا میں تمام ملکوں میں، جزیروں میں رہنے والے لوگ 6.5 ارب، 6.5 ارب لوگوں میں سے 2.25 ارب مسلمان دنیا میں اس وقت موجود ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ساتھ یہ بھی ہے ہمارے قریب ہی بھارت ہے، خود بھارت، ان کی سرکاری گورنمنٹ کی رپورٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بھارت میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہندوؤں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو 2.25 ارب مسلمان اس وقت دنیا میں رہنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، محبت، عظمت، حرمت اور تعلق رکھنے والے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کوئی ایسا ملک آپ نہیں بتا سکتے، کوئی ایسا شہر، بستی جہاں اذان نہ ہوتی۔ جب اذان ہوتی ہے 5 وقت کی اذان، اسی اذان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
ذکر موجود ہے، آپ کا ذکر رفیع، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک مؤذن بھی وہ بلند آواز سے، سپیکر کے ذریعے سے، اپنی آواز سے وہ اعلان کرتا ہے، جو نہیں بھی سنتا اس کے کان کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سیرت اور نبوت کا پیغام پہنچ رہا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمانوں کو عقیدت و محبت احترام عطا کیا ہے، یہ کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شخص توہین کرتا ہے تو ہر مسلمان کا خون کھولنے لگ جاتا ہے کہ یہ توہین کیوں ہو گئی۔ وہ اپنی جان کی، اپنی خون کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انجام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ ہے محبت رسول، عظمت رسول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے بھی یہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص بھی ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ جانے۔ ہر مسلمان اپنی ماں سے زیادہ حضور کو عظمت و حرمت دیتا ہے۔ دیکھی ماں کی عظمت و حرمت پر ہر مرنے کے لیے تیار ہے، باپ کی عزت و حرمت پر ہر شخص مرنے کے لیے تیار ہے۔ کسی کے سامنے کسی کی باپ کی بے ادبی ہو، گستاخی ہو، یا کسی کی ماں کو کوئی گالی دے، تعظیم کے خلاف بات کرے، تو کوئی شخص بھی وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے ماں باپ کو گالی دی ہے، اس کا خون کھولنے لگتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہر مسلمان، غریب ہے، فقیر ہے، مزدور ہے، سپاہی ہے، جو یہ در حقیقت یورپین ملکوں نے ڈنمارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرضی خاکے شائع کر کے امت مسلمہ جو سو رہی تھی، ہمارے ایمان کا امتحان لیا۔ یہ آپ نہ سمجھے یوں ہی، یہ آزادی سیافت نہیں ہے، یہ سیافت کی بات نہیں کہ یہ کہہ دینا آزادی سیافت ہے۔ سیافت کے اپنے اصول ہیں، سیافت کے اپنے انداز ہیں۔ 2.25 ارب مسلمان دنیا میں رہنے والے، بسنے والے، اور 2.25 ارب مسلمانوں کے محبوب اور آقا نامدار جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک فرضی خاکے شائع کر کے در حقیقت ہمارے ایمان کو جانچنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا یہ کرنے اول کرنے ثانی وہی مسلمان ہے؟
تو لاہور میں وہی راجپال ہندو، جس راجپال ہندو نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام رنگیلا رسول، معاذ اللہ الیاذ باللہ، نقل کفر رماشی، تو پھر کیا ہوا؟ وہ تاریخ غازی علم الدین شہید ایک غریب سا آدمی تھا، مزدور تھا، اور حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر موچی گیٹ میں بڑا جلسہ ہوا اور حرمت رسول، تعظیم الرسول، ساری رات پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے ایک علم الدین اٹھایا اور پھر وہ علم الدین اس نے خنجر لیا، دکان پر بیٹھا تھا اور جا کر اس کو، تو نے یہ کتاب لکھی ہے، تیرے ساتھ معاملہ یہی ہوگا، تاریخ کے اندر بھی یہی ہوتا رہا، جس نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اللہ پاک نے عاشقان رسول، محبان رسول کو کھڑا کر کے دنیا کے اندر ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کو قتل کر دیا گیا، غازی علم الدین شہید پکڑا گیا، بڑے بڑے بیرسٹر، وکیل مفت انہوں نے خدمات پیش کی کہ ہم مقدمہ لڑیں گے، بہت کوشش کی وکیلوں نے کہ آپ انکار کر دیں کہ میں نے قتل نہیں کیا، لیکن غازی علم الدین شہید نے کہا نہیں، میں انکار نہیں کر سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میری زندگی میں، میری اس زندگی والی ٹوکری میں، میری فائل میں نیکی تو ہے ہی کوئی نہیں، ایک ہی تو نیکی ہے کہ حرمت رسول، اس نے حضور کی توہین کی ہے، میری نیکی تو یہی ہے۔ یہاں تک کہ اسے مجبور کیا گیا، اس نے کہا مجھے مجبور نہ کرو، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جب اسے انتہائی مجبور کیا گیا تو آخر کار وہ غازی علم الدین شہید بول اٹھا، کیسے انکار کروں؟ روزانہ رات ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ گناہگار کو زیارت ہو رہی ہے، میں زیارت سے محروم ہو جاؤں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ روزانہ رات جب تک وہ جیل میں رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے منور اور مشرف ہوتا رہا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مکی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے دنیا سے چلے گئے تو کہنے لگے بطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بے اولاد ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکی زندگی میں سورہ کوثر کو نازل فرما کر بتلا دیا، انا آتینا کل کوثر۔ آج موجودہ آبادی میں دیکھیں کہ 2.25 ارب کے مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہے، حضور کا نام لینے والے، عقیدت، محبت، کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں۔ اور پھر مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام،
حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن مقدس سے پیدا ہوئے، وہ بھی بچپن میں فوت ہو، کیونکہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے۔ اگر پیر کا بیٹا پیر ہے، پوتا پیر ہے، پڑپوتا پیر ہے، نمبردار ہے، اس کا بیٹا نمبردار ہے، آگے چلو۔ اب تو سیاست میں بھی، پہلے تو صرف علماء میں، پیروں میں یہ بات ہوتی تھی بیٹا جانشین بن گئے، اب سیاست میں بھی جانشینی آ گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، لیکن آخری نبی، جب آخری نبی ہے خاتم النبیین، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا نبوت بعدی ولا رسالت بعدی، میں آخری نبی ہوں۔ یہ نبوت کو مکان سے تشبیہ دی کہ مکان جو ہے یہ اب نبوت والا، میں آخری اینٹ تھا، مکان مکمل ہو چکا ہے۔ تو جب مکان مکمل ہو جاتا ہے تو نظر بد کے لیے، اب تو پرانے زمانے میں کالی سی ہنڈیا چکوں میں، پنڈوں میں لوگ ایک کنارے پہ رکھ دیتے تھے۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر اور حضرت مولانا محمد علی جلندی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کالی ہنڈیا، مکان تو مکمل ہو چکا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ پاک نے اس مدنی زندگی میں پھر یہود نے، منافقین نے، مخالفین نے وہی آواز جو پہلے مکہ اٹھی تھی کہ حضور کا کوئی جانشین نہیں، اللہ نے اس سورہ کوثر کو دوبارہ نازل فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو اولاد بھی کثیر دے دی ہے، امت بھی کثیر دے دی ہے۔ جب امت بھی زیادہ ہے، اولاد بھی ہے، تو پھر اب شکر بجا لائے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ شکر بجا لانے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، عبادت بدنی، عبادت مالی۔ نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھ کر، نوافل پڑھ کر شکر بجا لائے اور خدا کے راستے میں قربانی دے، مال جانور کو ذبح کرے، تو یہ بھی شکر بجا لانے کا ایک طریقہ ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کے دشمن ہے وہ دشمن ہی ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے۔ آج دیکھیے، کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے میں ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں عتبہ کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ تو ملتا ہے کہ یہ صدیقی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ ایک ہے آج کل لوگوں نے لقب، تخصص صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد میں سے ہے، تو وہ اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد میں سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام لینے والے ان کی اولاد بھی آج دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ بے نام و نشان ہو گئے۔ اسی سورہ کوثر نے ہمیں خبر دی، ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو، اللہ پاک نے آپ کو ربیع الاول کا مہینہ عطا کیا ہے۔ آج 8 تاریخ ہے،
اسی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مشہور معروف قول تو یہی ہے، لیکن محققین نے، سیرت نگاروں نے، تحقیق تفتیش کرنے والوں نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ 8 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے۔ جس طرح محققین نے یہ فیصلہ کیا ہے تو آج 8 ربیع الاول بھی ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو دوبارہ پھر زندہ فرما کر وحدت اتحاد فرمائے، اور اللہ امت مسلمہ کو ایسا کوئی قائد اور لیڈر عطا کرے کہ اللہ امت مسلمہ کو پوری دنیا میں غالب فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی، سنت پڑھیں۔